بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام اور قابل قدر و احترام بزرگوں اور بھائیوں، حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث جو محدثین نے نقل کی ہے وہ مشہور حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا تھا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ تمام کاموں کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اس نیت کے حساب سے نکلتا ہے جو اس کام کے کرتے وقت کام کرنے والے کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کام کے کرنے کے پیچھے اس کا اصل مقصد اور جذبہ اس کے دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى۔ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے تب جب اس کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہو کہ کس سے آپ نے یہ بات کہی تھی اور کب فرمائی تھی، کیوں کہی تھی۔ جب ہجرت کا رواج ہونے لگا اور لوگ مکہ مکرمہ سے ایک ایک کر کے نکل کر مدینہ منورہ آنے لگے، اجازت ملنے لگی اور ایک ایک کر کے لوگ صحابہ کرام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مدینے آنے لگے، تو اسی زمانے میں ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کے پاس اور انہوں نے بھی اجازت مانگی کہ مجھے بھی مدینے جانے کی، ہجرت کر کے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے ان کی اس اجازت مانگنے کے جواب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ پر اللہ جانے کہاں سے یہ بات کھل گئی کہ یہ صاحب مدینے جانا چاہتے ہیں اپنے کسی پرسنل کام سے، اپنا کوئی ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے، لیکن یہ عنوان اختیار کرنا چاہتے ہیں ہجرت کا، اس لیے کہ ان کو وہاں پر انصار مدینہ کی نصرت ملے گی اور بھی کوئی وجہ رہی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ حقیقت کھول دی تو آپ نے اس شخص سے یہ عجیب و غریب جملے ارشاد فرمائے کہ دیکھو کسی بھی کام کے نتیجے میں آدمی کو صرف وہی ملتا ہے جو اس کام کے کرتے وقت اس کے دل کا اصل مقصد ہوتا ہے. نیت قلب کا عمل ہے، زبان کا نہیں. زبان سے آدمی کچھ بھی کہے کہ میرے اس کام کے کرنے کا یہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دھوکے میں نہیں آئے گا. کسی بھی کام کے کرنے سے دل میں جو اصل محرک ہوگا وہی اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کرے گا، اسی حساب سے پھر اس کام کا نتیجہ نکلے گا. اسی بات کو دوسرے جملے میں پھر ریپیٹ کیا آپ نے. ایک بہترین معلم کی یہ علامت ہے. فن تعلیم و تربیت کے بہت سے اصول صرف اس حدیث سے نکلتے. آپ نے اگلے جملے میں اسی بات کو ریپیٹ کیا، ذرا تھوڑا سا اور کلیئر کیا اس کو. جو پہلا جملہ تھا انما الاعمال بالنیات، اسی کو اور زیادہ اسپیسیفک کیا، زیادہ واضح کیا اگلے جملے میں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. وَإِنَّمَا علماء جانتے ہیں، پھر دوبارہ وَإِنَّمَا بولا کہ کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا آدمی کو کسی بھی عمل سے سوائے اس کے کہ جو اس عمل کے کرنے کا اصل مقصد اس کے دل میں چھپا ہوا ہو، بس وہ اس کو ملے گا. بہت کچھ آپ کہہ سکتے تھے، کہ جیسے آپ کو یہ لگا کہ میرا مخاطب ابھی تک میرے مراد کو سمجھ نہیں پایا، کیونکہ آپ بڑا ایک جنرل قسم کی بات کہہ رہے تھے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، وہ آیا تھا ہجرت کی اجازت مانگنے کے لیے، تو آپ نے یس یا نو میں تو کوئی جواب دیا نہیں. آپ نے تو ایک اصول بیان کرنا شروع کیا. تو ایسے لوگ بعض وقت سمجھ بھی نہیں پاتے یا کچھ جان بوجھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ایسے بھی کچھ ذہین لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے اگلے جملے میں اور زیادہ اس کو متعین کیا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ دیکھو جو شخص مدینے کی ہجرت کرے گا یا کہیں کی بھی ہجرت کرے گا اللہ اور رسول کو پانے کے لیے، اور ان کی جو منشا ہے ہجرت سے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ اور رسول ان کو مل جائے گا. اور اگلے جملے میں تو آپ نے اور زیادہ ایکس رے کر دیا، بالکل اندر کی بات باہر آ گئی. ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها. محدثین نے تلاش کر کے یہ معلوم کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ اصل میں مدینے میں ایک عورت رہتی تھی، ایک خاتون تھی جس کا نام تھا سلمہ. نام تک دریافت کیا لوگوں نے. اور یہ صاحب اصل میں جانا چاہتے تھے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے. تو ابھی بھی آپ اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بیوقوف بناتے ہو، مجھے کیوں دھوکہ دیتے ہو، مجھے سب پتہ لگ گیا ہے، مکاری کرتے ہو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ. ایسا کوئی لفظ ہی نہیں بول رہے ہیں، بلکہ جب وہ شخص پہلا جملہ بھی ہضم کر گیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، تو اگلا آپ نے آخری جملہ اس طرح کا کہا کہ اب تو کم سے کم اگر پانی پانی ہو جائے آدمی. ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، اور جو ہجرت کر کے جائے گا اس ارادے سے کہ اس کا کوئی دنیاوی مقصد پورا ہو، او امرأة يتزوجها، اور زیادہ بالکل جی جسے کہتے ہیں کہ اندر کی بات آپ نے اور کھول دی. او یا کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت اسی حساب میں کاؤنٹ ہوگی، باقی ہجرت کچھ نہیں. جو مقصد اس کا ہے وہی اللہ تعالیٰ اپنے یہاں نوٹ کرے گا. کوئی حرام حلال کا فتویٰ نہیں کیا آپ نے، لیکن ایک حقیقت واضح کر دی کہ مدینہ منورہ کی جو ہجرت میں کروا رہا ہوں اور ابھی مجھے خود مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت نہیں ملی ہے، وہ کچھ اور ہے. مجھے اس وقت یہ بات جو یاد آئی ہے، یہ سوچ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ سے
کہ آج دنیا کی بہت سی مسلمانوں نے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں ہجرت کی ہے، اپنے ملکوں علاقوں کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عالم کی ایک ذمہ دار امت جو تیار کی تھی، تو اس کے قافلے در قافلے مشرق مغرب و شمال جنوب میں ہر طرف جا کر پھیل گئے تھے اور مختلف علاقوں میں جا کر بسے تھے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے اس وقت کی ہجرت میں اور اس وقت کی ہجرت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات۔ وہ اللہ کے بندے دنیا میں کہیں گئے تھے دنیا کمانے کے لیے نہیں، وہ گئے تھے ایک اور مقصد لے کر۔ اور آج دنیا میں جتنے مسلمان دنیا میں کہیں جا کر ہجرت کر کے بسے ہیں، وہ اپنے الگ الگ مقاصد لے کے گئے ہیں۔ فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ آج کا مسلمان جس ارادے سے ملکوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں بسا ہے اس کو وہ مل گیا، اس وقت کے مسلمان جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو وہ ملا تھا۔ کیا یہ سن کر میں آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں؟ کیا یہ سنا کر میں آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں؟ معاذ اللہ، آپ یہ سن کر گھبرا گئے ہوں کہ آج تو بالکل معمول کے خلاف بڑی نیگیٹو بات کر رہے ہیں۔ جو لوگ کئی دن سے ساتھ ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ اب تک تو پازیٹو بات چل رہی تھی، یہ آج کوئی غلط وقت پر ہم آ گئے، کیا موڈ خراب ہے، کیا بات ہے۔ یہ تو تمہید ہے، یہ تو بڑی مایوس کن ہے کہ اب کیا کریں، کیا واپس جائیں؟ یہ نہیں کہنا چاہ رہا۔ ایک جس طرح نیت کی تصحیح ہوتی ہے اسی طرح نیت کی تبدیل بھی ہوتی ہے، اسی طرح نیت کی توسیع بھی ہوتی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اللہ کرے آپ حضرات کو، آپ کے علماء کو، آپ کے تاجروں کو، آپ کے عوام کو، آپ کے مردوں اور عورتوں کو، آپ کے بوڑھوں اور جوانوں کو اللہ نیت کی تبدیل کرنے کی اور نیت کی توسیع کی توفیق۔ آدمی جاتا ہے عمرہ کرنے کی نیت سے، لیکن نیت تبدیل کر کے یا توسیع کر کے حج بھی کر لیتا ہے۔ اس کے لیے فقہ میں پورا باب ہے، باب ما جاء فی دخول الحج فی العمرہ۔ پورا ایک حدیث کی اور فقہ کی کتابوں میں یہ بحث چلتی کہ اس میں آپ کو آدمی کو کیا کرنا پڑے گا۔ گیا تھا عمرے کی نیت سے، کیا اس میں حج شامل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا دوبارہ میقات پہ آنا پڑے گا حج کا نیا احرام باندھنے کے لیے، یا ایک ہی احرام میں وہ ملا سکتا ہے اس کو؟ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے۔ تو نیت کی توسیع بھی ہوتی ہے، اور جب قبلہ بدل سکتا ہے تو نیت تو نہیں بدل سکتی۔ قبلہ تو ایک نماز میں بدلا تھا، نماز کے درمیان بدلا تھا، آپ نے مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں دیکھی ہوگی۔ یہ ایک نماز کے دوران حکم آ گیا تو قبلہ بدل دیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلا قبلہ جس پر چل رہے تھے وہ کی نماز بھی قبول ہو گئی، وہ بھی مسترد نہیں ہوئی۔ تو اگر قبلہ بدل سکتا ہے تو کیا ہم اور آپ شعور کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ اپنی نیت نہیں بدل سکتے؟ ٹھیک ہے، اور ہجرت تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو ان صاحب سے وہ کہا تھا، لیکن حلال کمائی کی تلاش کے لیے کہیں چھوڑ کر جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک پسندیدہ ہجرت ہے، ایک پسندیدہ سفر ہے۔ کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے یا آپ کے آبا و اجداد نے کہ آپ دنیا میں کہیں منتقل ہوئے رزق حلال کی تلاش میں، لیکن اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مجمع عطا فرمائے، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں یہ تعداد عطا کی، مسجدیں بنی، مدرسے بنے، مکاتب بنے،
یوتھ کے ٹریننگ سینٹرز بنے، آپ کے علماء نوجوانوں کی تربیت کے لیے کیمپس لگاتے ہیں، مختلف پروگرام چلتے ہیں، اکیڈمیز قائم ہوئی، تحقیقی کام بھی اللہ کے بندے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، بہت سے سولوشنز ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک آپس میں کوآرڈینیشن کی بہت کمی ہے اور سب الگ الگ سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کمی بھی پوری ہو جائے، لیکن اتنا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اسٹیج ایسا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دے دی اور آپ نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے اب تک ہماری نیت وہ تھی یا ہمارے آباء و اجداد کی نیت وہ تھی، لیکن ہم اب نیت کرتے ہیں کہ اب ہم اس قوم کو اللہ کا وہ خوبصورت تحفہ جس کا نام اسلام ہے، وہ تحفہ پیش کرنے کی نیت سے یہاں رہیں گے۔ اب ہم دنیا میں ظلم اور بدامنی کے ماحول کو ختم کرنے کی نیت سے یہاں رہیں گے۔ اب ہم دنیا سے منکر کو اور اس ملک سے منکرات کو اور فحشاء کو کم کرنے اور ختم کرنے اور دور کرنے کی نیت سے یہاں رہیں۔ اور جب انسان نیت کرتا ہے تو اسی حساب سے تیاری شروع کرتا ہے، اسی حساب سے عزم کرتا ہے، کیونکہ جب تک یہ نیت نہیں ہوگی آپ دینے والے نہیں بنیں گے، لینے والے رہیں گے۔ تو کہ ابھی یہ جو نیت چلتی ہے اس سے تو یہ ہے کہ آپ لے رہے ہیں قوم سے، اور جو قوم لیتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہے، وہ انفیریٹی کمپلیکس میں رہتی ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے، اور جو قوم دیتی ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑی قوم محسوس کرتی ہے، سپیریئر محسوس کرتی ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ صحابہ کرام ذرا بھی مغرور نہیں ہوئے ان تمام تہذیبی چمک دمک سے، اس تمام تہذیبی چمک دمک سے جو انہوں نے دیکھی، جس ماحول سے وہ نکلے تھے وہ ماحول تو بہت سونا سونا تھا، بہت ویران ویران تھا دنیاوی لحاظ سے۔ نہ وہاں عمارتیں تھیں، نہ وہاں سڑکیں تھیں، نہ وہاں زندگی کی یہ رونق تھی، لیکن وہ جن کیپٹلز میں گئے وہ تو صدیوں سے تمدن کے اور سویلائزیشن کے مراکز تھے، اور بہت ڈیولپ کنٹریز تھے اگر اس لفظ کا استعمال صحیح ہو تو۔ لیکن وہ کیا کسی صحابی کے بارے میں آپ نے ایک منٹ کے لیے بھی یہ سنا ہے کہ وہ ایک منٹ کے لیے مغرور ہوا ان سب سے؟ جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں، سواری کا انتظام نہیں ہے، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بالکل بے پڑھے لکھے لوگ تھے اکثر صحابہ کرام، اور جن ملکوں میں گئے تھے ان میں بہت ایڈوانس تھی، علوم و تمدن اور سب کچھ بہت ایڈوانس تھا، لیکن کوئی ایک صحابی مغرور نہیں ہوا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہایت پڑھا لکھا آدمی، چاہے وہ بہت دینی تعلیم پائے ہوئے ہو یا دنیاوی تعلیم پائے ہوئے ہو، وہ بہت پڑھا لکھا آدمی کسی بھی ذرا سی ترقی یافتہ ملک میں جاتا ہے تو نہایت مغرور ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو دولت ہمارے پاس ہے اس کے دولت ہونے کا ہم کو احساس نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ کون سی شے ہے جو ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں ہے، جو چیز ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے اس سے تو ہم بہت مغرور ہو رہے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں ہے اس کی قدر و قیمت کو گھر کی مرغی دال برابر والے محاورے کے مصداق ہم خود نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ پورا دین، پوری شریعت، یہ طہارت کا پورا نظام، یہ عبادات کا نظام، یہ اخلاقیات کا نظام، یہ معاملات کا نظام، یہ تعلق مع اللہ، یہ مناجاتیں، یہ دعائیہ کلمات، یہ تنہائی میں اپنے مالک کو یاد کر کے رونے کی یہ طریقہ، اور یہ ہے دنیا میں کسی قوم کے پاس؟ لیکن آج دنیا میں ہم اگر ہم نہیں جانیں گے ان چیزوں کی قدر و قیمت کو تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ جو انسان بنا ہے یہ اپنی جسمانی طاقت
کے بلبوتے پر نہیں بنا. انسان جو انسان بنا ہے یہ اپنے اسپرچول اور روحانی کمالات کی بنیاد پر بنا ہے. لیکن آج دنیا میں انسان ایک حیوان کے طور پر جانا جاتا ہے, پڑھایا بھی یہ جاتا ہے. اسی لیے انسان جب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو انسانی کمالات میں نہیں, حیوانی کمالات. معلوم ہوتا ہے فلاں صاحب کو انعام ملا, اس بات کا انعام ملا کہ وہ 75 گھنٹے پانی کے اندر رہے. تو یہ کمال انسان کا ہے کہ مچھلی کا؟ فلاں صاحب کو کمال ملا, پرائز ملا اولمپک میں, انہوں نے جیتا. کس بات کا؟ تو انہوں نے بہت لمبی چھلانگ لگائی, لانگ جمپ جیت گئے. یہ کس کا کمال ہے؟ کوئی بندر کا ہے, کوئی الو کا ہے, کوئی بلبل کا ہے, کوئی کتے کا ہے, کوئی کسی کا ہے, کوئی کسی کا ہے. یہ حیوانی کمالات ہے. اور آج ساری دنیا میں جو کریز ہے اور ساری دنیا میں جو جنون کی کیفیت ہے وہ حیوانی کمالات. انٹرنیشنل بڑے زبردست قسم کے کھیل کے تماشے, لاکھوں لوگوں کا جمع ہونا اور اس میں جان مال کی بازی لگا دینا اور اس میں گیمبلنگ کرنا کہ کون ٹیم جیتے گی, لیورپول جیتے گی کہ فلاں جیتے گی, کیا ہوگا, اسکاٹلینڈ جیتے گی, کیا ہوگا, کیا کیا ہوتا ہے. یہ انسانی کمالات کے لیے ہوتے. فزیکل فٹنس کے لیے کھیلنے کا اہتمام کرنا یہ تو ضروری ہے, لیکن اس لیے فزیکل فٹنس کے لیے کھیلنے کا, اسپورٹس کا, گیمز کا, ایتھلیٹس کا انتظام کرنا کہ انسان فٹ رہے تاکہ بہتر انسان بن سکے, زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے غریبوں کی, زیادہ سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کر سکے, زیادہ سے زیادہ پڑوسیوں کو کا دکھ درد بانٹ سکے, زیادہ سے زیادہ کام آ سکے. اس کے لیے لیکن یہ کہ یہی کمال ہے جس کے لیے ہم جی رہے ہیں, یہ تو اس میں تو انسان نے تو اپنا حلیہ بگاڑ لیا. انسانی کمالات بالکل کچھ اور ہے. انسانی کمال یہ ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کو غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اس میں ہے یا نہیں. انسانی کمال یہ ہے کہ انسان اکیلے انجوائے کرنا چاہتا ہے یا دنیا کے ضرورتوں کے پورے ہونے میں اور لوگوں کی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے. یہ انسانی کمال ہے. دیکھیے, جسم حیوان ہے, روح ملکوتی ہے. میں زیادہ تشریح اس کی نہیں کر سکتا. جسم تو ایک میٹیریل ہے, ایک مادے سے بنی ہے. تو جسم تو کھا کر سیراب ہوتا ہے, لیکن روح کھلا کر سیراب ہوتی ہے. جسم سو کر اس کو آرام ملتا ہے, لیکن روح کو کسی دوسرے تھکے ہوئے مسافر کو سلا کر سکون ملتا ہے. جسم کو پہن کر آرام ملتا ہے, لیکن روح کو کسی دوسرے کو پہنا کر آرام ملتا ہے. یہ وہ تہذیب ہے, یہ وہ کلچر ہے, یہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ جو دنیا ہی کو جنت بناتا ہے, جس کا نام اسلام ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لن يدخل جنت الآخرہ, کہ اسی دنیا میں ایک جنت ہوا کرتی ہے, جو اس دنیا کی جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. آج دنیا کے کتنے انسان اس دنیا میں جنت کا مزہ لے رہے ہیں. ہم اور آپ میں سے کتنے ہیں جس کو دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا ہے؟ کس کو اطمینان قلب نصیب ہے؟ ہر شخص عجیب کیفیت میں ہے. جو نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں وہ ہم کو کم یاد رہتی ہیں, جو ابھی نہیں مل پائی ہیں وہ ہمیں زیادہ یاد رہتی. بولیے یہ بیماری ہماری ہے کہ نہیں؟ ہر وقت انہیں کو سوچتے رہتے ہیں جو نہیں ملی ہیں. جو آدمی ہر وقت ان کو سوچے جو اس کو ملی ہوئی ہیں وہ بہت خوش رہے گا, بہت مطمئن رہے گا. ہر وقت سوچے گا کہ واہ میرے پاس آنکھیں ہیں, میرے پاس کان ہیں, میں چل سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, سونگ نہیں سکتے. کتنے معذور ہیں. میں کھا سکتا ہوں, میں پی سکتا ہوں.
میں ادھر جا سکتا ہوں، میں ادھر جا سکتا ہوں، میرے پاس بستر ہے، میرے پاس کپڑے ہیں، میرے پاس مکان ہے، میرے پاس گھڑی ہے، تو شکر کی کیفیت رہے گی، اور شکر کی کیفیت رہے گی تو خوشی کی کیفیت رہے گی، اندر اطمینان رہے گا. میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، وہ بھی ہو جاتا، وہ بھی ہو جاتا، وہ بھی ہو جاتا، تو فرسٹریشن کی کیفیت رہے گی، ایک کڑھن کی کیفیت رہے گی، اور اسی سے سینکڑوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے، اسی سے ظلم پیدا ہوتا ہے، اسی سے حق مارنے کا گناہ سرزد ہوتا ہے، اسی سے خیانت ہوتی ہے، اسی سے جھوٹ بولتا ہے، اسی سے بیٹی کا حصہ جائیداد میں مارتا ہے. یہ سب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو نہیں ہے وہ مل جائے، جو ملا ہوا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اس کا پورا احساس نہیں ہوتا، جو نہیں ملا ہوا ہے اس کے لیے کوڑا کرتا ہے. تو جہنم میں تو بعد میں پہنچے گا، پہلے تو اسی زندگی کو اس نے اپنے لیے خود جہنم بنا دی. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اللہ والوں کے چہروں پر ہمیشہ رونق رہتی، کھلے ہوئے چہرے گلاب کی طرح. عجیب بات ہے، جب بھی آپ کسی واقعی صاحب دل کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ صاف محسوس ہوگا کہ چیزیں تو ہمارے پاس ان سے بہت زیادہ ہیں، مگر وہ اطمینان، وہ مسرت، وہ خوشی، وہ بشاشت جو ان کے چہرے سے چھلکی پڑ رہی ہے، وہ ہمیں ایک دن کے لیے نصیب نہیں. تو اس کا تعلق تو اسی سے ہوتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کے بندوں کو، تھوڑی بہت مسلمانوں کو نصیب ہے. اللہ کے بندوں رحم کھاؤ اس قوم پر جس کے درمیان رہ گئے. بڑی باصلاحیت قومیں ہیں، یہ بڑی باصلاحیت قومیں ہیں. اللہ تعالیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے دامن سے ان کو تعلق نصیب فرما دے تو یہ دنیا کو دکھا دے کہ اسلام ہے کیا. تو بہت بڑی بدقسمتی ہے یورپ کی کہ بگڑی ہوئی مسیحیت اس کے حصے میں آئی، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اب میں کیا کروں، میں بہت سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر ایک سمجھ سکے، ورنہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ اکبر. اذ علی آثارہم، اے محمد شاید تم، اگر یہ لوگ تم پر تمہاری لائی ہوئی اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس ایمان نہ لانے کے جو نتیجے نکلنے والے ہیں آئندہ پوری تاریخ انسانی پر اور آئندہ پوری نسل انسانی پر جو آثار مرتب ہونے والے ہیں، محمد تم ان کو سوچ سوچ کر اپنے کو ہلاک کر لو گے. علی آثارہم، علی آثارہم سے مراد کیا ہے؟ آثارہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کی ایک ہی آیت پر کم سے کم غور کر لیا کریں، یعنی نہ صحیح پورے رکوع پر. آثارہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہم لوگ گزر جاتے ہیں کہ شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے ان لوگوں کے پیچھے. کن لوگوں کے پیچھے؟ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے شروع میں فرمایا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج يقولون إلا كذبا. یہ جو فرمایا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اس عقیدے بیٹا بنانے کے عقیدے کے جو نتیجے نکلنے والے ہیں آئندہ، جو بھیانک اثرات پڑنے والے ہیں پوری نسل انسانی پر، پوری تاریخ انسانی پر، اگر ان لوگوں نے تمہارے ذریعے سے اس عقیدے کو ٹھیک نہ کیا اور اس قرآن کو نہ مانے تو آئندہ کیا ہوگا دنیا میں، اس کو سوچ سوچ کر محمد تم اپنے کو ہلاک کر لو. اور آج دنیا میں جتنے مظالم ہیں، یہ بات جو علماء اور دانشوروں کے درمیان اللہ کرے کبھی موقع ملے اور مجھ سے زیادہ بہتر طریقے پر بیان کرنے والے کسی عالم کو موقع ملے کہ وہ پیش کرے کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، جتنے مظالم ہوئے ہیں، جتنی جنگ عظیم ہوئی ہے، جتنی ورلڈ وار ہوئی ہے، جتنا اس وقت
بگڑے ہوئے مذہبی تصور نے دنیا میں ایکسپلائٹیشن کیا ہے، جو چرچ نے جو کچھ کیا، جو کچھ پوپ کے سسٹم نے جو کچھ کیا، جو کچھ اس پوری دنیا میں ایکسپلائٹیشن ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو پروٹیسٹنٹ بنے، اس کے ریئیکشن میں جو کمیونزم آیا، اس کے ریئیکشن میں جو میٹیریلزم آیا، جو ایتھیزم آیا، اور دنیا مذہب سے مایوس ہو گئی. ہر پڑھے لکھے آدمی کو مذہب سے نفرت ہو گئی، مذہب والوں کے گندے اور دوغلے کردار سے چڑ ہو گئی، اور اس کو لگا کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو خبیث لوگ ہیں اور گندے اور دھوکے باز لوگ ہیں، اور عوام الناس کے مذہبی جذبات کو گمراہ کر کے اور ان سے چندے مانگ کر اور ان کے پیسوں کو جمع کر کے جو خون چوس رہے ہیں غریبوں کا، وہ سب مذہبی ٹھیکیدار ہیں. چنانچہ دنیا کے عام انسان کو مذہبی لوگوں سے نفرت ہو گئی. یہ سب نتیجہ تھا ایک عقیدے کا کہ خدا کا بیٹا مان لیا. آگے جو کچھ ہوا اس کے بعد ہوا، اس لیے کہ دین کا بگڑا ہوا تصور، جب دین کا تصور مست ہوتا ہے، جب مذہب ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنتا ہے، تو دنیا میں بدترین ایکسپلائٹیشن جو ہوتا ہے وہ مذہب کے نام پر. کوئی پولیٹیکل لیڈر عوام پر اتنا ظلم نہیں کر پاتا، کوئی پولیٹیکل ریولوشن اتنا زبردست ایکسپلائٹیشن کا نظام نہیں کھڑا کر پاتا جتنا کہ مذہبی ایکسپلائٹیشن جو جسٹیفائی کرتا ہے، لیجیٹیمیٹ کرتا ہے باقاعدہ، اور اس کو ایک قانونی جواز فراہم کرتا ہے عوام کا خون چوسنے کو. یہ سب جو ہوا ہے، یہ پورا یہ جو دنیا مذہب سے دور بھاگی ہے، اور سائنس اور مذہب کو جو الگ الگ کیا گیا اور پڑھے لکھے لوگوں کو مذہب سے نفرت ہو گئی، یہ کب ہوئی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب قسم کا مذہبی تماشا ہے، یہ عجب تماشا ڈھونگ ہے بالکل، کہ جو چاہو گناہ کرو، بس یہ خیال رکھو کہ عیسیٰ تم سب کی طرف سے سولی میں چل کے چلے گئے. بس تم کو کیا کام کرنا ہے؟ تم کو خالی جا کر وہاں بشپ کے پاس، فادر کے پاس جا کر اقرار کرنا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور وہ تم کو بتائے گا کہ تم کو کتنا پیمنٹ کرنا ہے، اس گناہ کا تم کو کیا کرنا ہے پیمنٹ، اور پھر وہ تم بتا دو تم اتنا پیسہ دے دو گے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ باقاعدہ بردر جبرائیل کے نام ایک چیک کاٹ کے رکھ دے گا تمہارے تابوت میں. آپ کو پتہ نہیں، یہاں رہتے ہوئے جو پتہ ہے کہ چرچ آف انگلینڈ کیا کرتا ہے کہ باقاعدہ تابوت میں ایک چیک نوٹ رکھا جاتا ہے کہ پلیز پے ٹو دا بیئرر آف دس چیک دا 3rd فلور آف پیراڈائز. تو وہ یہ اب جبریل علیہ السلام جب آتا ہے ملک الموت یا آتا ہے وہ عذاب کا فرشتہ، وہ دیکھتا ہے کہ آلریڈی پیمنٹ تو ہو چکا ہے، تو اب جہنم میں نہیں جا سکتا، یہ تو پیمنٹ ہو چکا ہے، اس کو مجبوری ہے. دنیا کی وہ قومیں جو ستاروں پہ کمن ڈال رہی ہیں، دنیا کی وہ قومیں جو اسپیس میں اسٹیشن بنا رہی ہیں، دنیا کی وہ قومیں جو ٹیکنالوجی میں آخری انتہا تک پہنچ رہی ہیں، کہ دنیا کی وہ قومیں ایسے خرافاتی مذہب کو مان سکتی تھیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جن کا مزاج اینالائز کرنے کا ہو، جن کا مزاج آبزرویشن کا ہو، جن کا مزاج کریٹیکل اسٹڈی کا ہو، وہ دنیا میں صرف ایک ڈھانچہ مان سکتے ہیں، ایک کو رہبر مان سکتے ہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین فطرت ہے، جو دین علم ہے، جو دین ہے تحقیق کا، جس میں بار بار کہا گیا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، جس میں انکریج کیا گیا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جس میں کہا گیا ہے کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس میں کہا گیا کہ عقل والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر دو صفات ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے، سوچتے رہتے، یاد کرتے رہتے. اور یہ یاد کی کیفیت ان کے اندر پیدا کیوں ہوتی ہے؟ یاد کا تعلق دل سے ہے، تفکر کا تعلق دماغ سے ہے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. انسانوں کے بعد دو قوتیں ہیں، اگر یہ دو قوتیں صحیح استعمال ہو جائیں تو دنیا کی سب سے طاقتور اور مہذب قوم بنے بغیر رہ نہیں سکتی. ایک قوت ہے دل کی اور ایک قوت ہے دماغ کی. دل کی قوت یذکرون اللہ قیاما وقعودا، دل میں روشنی آتی ہے ذکر سے، دل میں جلا آتی ہے ذکر سے، دل میں طاقت آتی ہے ذکر سے.
دل میں نرمی اور حلاوت اور ذائقہ آتا ہے ذکر سے، تو دل کا ان کا صحیح استعمال انہوں نے سیکھ لیا، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور سوچتے کس بارے میں رہتے ہیں؟ وہ سوچتے اس کے بارے میں نہیں رہتے ہیں، وہ سوچتے اس کے خلاف سازش، اس کے خلاف سازش، یہ ان کے سوچ اور کا موضوع نہیں ہے۔ اشاروں کو سمجھتے رہیے گا، آج ہمارے دماغ کیا سوچتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تمہاری دماغوں کو کیا سوچنا چاہیے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ کیا دنیا میں تمام سائنسز میں سے کوئی سائنس یتفکرون فی خلق السماوات والارض سے باہر نکل سکتی؟ نکل سکتی؟ کوئی سائنس، بایولوجی ہو، جیولوجی ہو، اوشنالوجی ہو، امبرالوجی ہو، گائنیکالوجی ہو، سائیکولوجی ہو، کوئی بھی سائنس خلق السماوات والارض، السماوات والارض کی تخلیق میں سوچتے رہتے ہیں، اور جب وہ سوچتے ہیں تو ان کو عجائب جو نظر آتے ہیں، یہ جو عجائب نظر آتے ہیں تو ان عجائب کے کو سوچتے سوچتے ان کا دماغ بالکل مطمئن ہو کر پکار اٹھتا ہے کہ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بلا وجہ نہیں پیدا کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ پیدا کر کے توڑ پھوڑ کے پھینک دیں اور اس کے بعد اگلی کوئی اور دنیا نہ ہو، یہ تو ہم ماننے کو تیار ہی نہیں۔ یہ کوئی بچہ تو کر سکتا ہے کہ مٹی کا گھر بنائے اور پھر تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد توڑ دے، لیکن رب العالمین یہ کر دے کہ اتنی زبردست آرگنائز دنیا بنا کر توڑ پھوڑ کے پھینک دے اور اس کے بعد آخرت نہ ہو، یہ ہم مان ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ ایسی بے ترتیب عمل اور بے مقصد دنیا نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے اب آپ سے دعا کرتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ آخرت میں جو کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ برحق ہے، اور اب ہم کو بچا لیجیے گا آپ کی سزا سے۔ جو انسان اتنا تفکر کر کے دعا کرے گا وہ خالی دعا نہیں کرے گا، آج سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرے گا۔ تو یہ تو یورپ کی اور نسل انسانی کی وہ بدقسمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت پہلے سورہ کہف میں کہہ چکا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے چین تھا کہ کسی طرح جن لوگوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا ہے کسی کو، یہ مان لیں، ورنہ اگر یہ نہیں مانیں گے اور ان کی سمجھ میں نہ آیا تو ہزاروں سال تک بربادیاں رہیں گی، بہت پریشانیاں آئیں گی۔ کیا کیا ہوا اس کے بعد، اس کے نہ ماننے کے کیا نتیجے نکلے۔ کوئی انسان اگر اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرے تو دنیا میں جتنی بڑی بڑی گمراہیاں، جتنے جنگیں، جتنے اوہام و خرافات، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ایک عقیدے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا کسی کو بنایا ہے۔ آپ اس قوم کے درمیان رہیں کہ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ کو اس وقت ان کا دل وہ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے تھے، وہ ان کے بارے میں رہیں اور ان کی پوری زندگی اس غم میں گزر جائے اور آپ کی ایک رات اس فکر میں نہ گزرے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا اللہ کے ہاں آپ کیا جواب دیں؟ کیوں دل و دماغ پر یہ فکر طاری نہیں ہوتی کہ کیسے کیا کریں کہ ان لوگوں کو بچائیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں، ان تک پہنچائیں۔ ان کا اپنا تو یہ کوئی ہمارا دین نہیں ہے۔ یہ جس عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، جس مریم سے محبت کرتے ہیں، جس خاندان آل عمران سے محبت ہے ان کو، جس عمران کی فیملی سے ان کو محبت ہے، اسی خاندان کا یہ دین ہے جس کو زندہ اور مکمل کیا ہے محمد رسول اللہ۔ اس قوم کو کون بتائے گا اگر آپ نہیں یہ ذمہ داری قبول کریں گے؟ لیکن بھائیوں، نیت کو بدلنا پڑے گا، نیت بدلنی پڑے گی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ میں بہت مسلسل سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہیں شروع ہوتا کام، تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اس لیے نہیں شروع ہوتا کہ نیت ہی کچھ ہو رہی ان کی۔ نیت بدلیے تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا، پھر آپ زندگی سے کیا فائدہ۔ اے اللہ کے بندوں، میں کیسے کہوں کیا فائدہ اس زندگی سے جو اس طرح گزر جائے کہ اپنی طرف سے کوشش نہ کی جائے، اپنی طرف سے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ نے آپ کو مواقع دیے،
میں بالکل عملی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو مواقع دیے, آپ کے پاس وسائل بھی, آپ کے پاس وقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. بہت نازک مزاج نہ بنیے اللہ کے لیے, بہت نازک مزاج نہ بنیے. یہی قومیں کیا یہ نازک مزاج ہیں؟ یہ کیسی ایڈونچرس قومیں ہیں؟ یہ کیا کیا نہیں کرتی دنیا میں. یہ افریقہ کے جنگلوں میں سے لے جا کر ہندوستان کے دیہاتوں میں 20-20, 30-30 سال گزارتے ہیں اور کیسی تکلیفوں میں رہتے ہیں, کیسے مچھروں اور گندگیوں کے درمیان رہتے ہیں, غریبوں کا علاج کرتے ہیں, کوڑھیوں کو گود میں لے کر اس پیار سے کھلاتے پلاتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں لیتے. اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک بد دعا سے اللہ ان پر عذاب بھیج دے. وما يفعلوا من خير فلن يغفروه. اللہ تعالیٰ نے سورہ اہل کتاب ہی کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے, وما يفعلوا من خير فلن يغفروه. جو خیر کا کام یہ کریں گے ہم اس کی قدر کر کے رہیں گے. لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو پر کوئی ایسا حق جمایا ہے کہ ہمیں اللہ کی شکایت ہے کہ اللہ ان بدماشوں کو آپ تباہ تو نہیں کر رہے ہیں جلدی سے. پتہ نہیں ہمارا کیا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے خصوصی, جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا موڈ خراب ہوا اور ہم نے فجر میں نماز پڑھ کے دعا کی کہ اللہ تباہ کر دے اس ملک کو, اور اللہ ہمیں امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس فجر کی نماز کے بعد تباہ کرنا شروع کر دے, اور ظہر تک پورے ملک کو بیڑا غرق کر کے پھر ہم سے پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ کے حکم پر ہم نے ایک قوم کو تو برباد کر دیا, اب بتائیے اگلا کیا حکم. اب ظہر کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی اور قوم کی ایف آئی آر درج کرا دیں کہ اس کو بھی تباہ کیجیے, یہ بھی گڑبڑ کر رہے ہیں, لوگ ویزا نہیں دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ظہر سے اثر تک اس کو تباہ کر دے. پھر اثر کے بعد ہم کسی تیسری قوم کی شکایت کریں تو اللہ تعالیٰ اسی کام میں لگ جائے. پھر یہ رشتہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے. اس طرح ہم نے دنیا کو سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلائیں گے. یہ میں مذاق کے لہجے میں بات کڑوی کہہ رہا ہوں, میں سچ کہتا ہوں. میں بہت مسلم معاشرے کے اندر گھسا ہوا رہتا ہوں. میں چوتھے اور تیسرے آسمان پر نہیں رہا کرتا, میں بالکل عوام الناس کے اندر رہا کرتا ہوں. میں اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت کیا مسلم سائیکی بن گئی. اس وقت نفسیات یہ بن گئی ہے کہ ساری قومیں جلدی تباہ ہوں تاکہ ہم دنیا میں عیش کریں. نہ اللہ نے پہلے ایسا کیا ہے, نہ اللہ آج ایسا کرے گا, نہ اللہ کل ایسا کرے گا. پتن نہیں. غزوہ احد میں ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے, کیا تکلیفیں پہنچی تھیں, کیا ہوا تھا. خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے زخم آئے تھے, کتنی تکلیفوں سے گزرے تھے آپ. ایک آیت بتاتی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی کیفیت آئی تھی. تفسیر ابن کثیر میں دوسری تفسیری کتابوں میں لکھا ہے لیس لک من الامر شیء. صرف آپ کے دل میں ایک خیال آیا کچھ, جس کو لفظوں میں بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں, لیکن اس خیال کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب آیت نازل فرمائی کہ کانپ اٹھے اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد اگر میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں کہ تمہیں زخم لگے یا تمہارے ساتھی شہید ہوں اور تمہیں تکلیفیں پہنچے تو تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے اس میں. اللہ اکبر. لیس لک من الامر شیء. تمہارے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے. اے لوگوں, صلاۃ و سلام ہو خاتم النبیین پر. ان سے اللہ اگر ایک دفعہ کہہ سکتا تھا تو اللہ کا کلام آج ہم سے 1,00,000 مرتبہ کہہ رہا ہے اس زمانے کے مسلمانوں, لیس لک من الامر شیء. ہم اپنی غلطیوں کو تو محسوس نہیں کر رہے. ہم کئی 100 سال سے لے رہے ہیں قوموں سے. ہم نے کئی 100 سال سے قوموں کو دینا چھوڑ دیا ہے. جو قوم لیا کرتی ہے اس کی حقارت دلوں میں بیٹھ جایا کرتی ہے, اور جو قوم بے نیاز ہو کر دیا کرتی ہے اس کی محبت دلوں میں آتی ہے. جو ربیع بن عامر گئے تھے ایرانی سپر پاور ایرانین امپائر کے چیف آف اسٹاف کی دربار میں, ایسا دربار تو ربیع بن عامر کے خاندان نے کبھی نہیں دیکھا ہو.
اور خاص طور پر ربیع ابن عامر نے بڑا اہتمام کیا تھا اور زیادہ ڈیکوریشن کیا تھا اور پوری طرح مروب کر دینے کی پوری پلاننگ کی تھی اس نے. ایسے شاندار جھاڑ فانوس اور ایسے ایسے ہتھیاروں کو ڈسپلے کیا تھا کہ اس کو یہ خیال تھا کہ ربیع ابن عامر مجھ تک پہنچنے سے پہلے بلب کی طرح فیوز ہو چکے ہوں گے. وہ بالکل گھبرا چکے ہوں گے، نروس ہو چکے ہوں گے، مایوس ہو چکے ہوں گے اور وہ تو سرنڈر کرنے کے موڈ میں ہی آ کر میرے قدموں پر گر جائیں. یہ اس نے باقاعدہ اپنے پاس تک پہنچنے کا راستہ بنایا. مگر انہیں کیا معلوم کہ محمد رسول اللہ کے غلام کیا ہوا کرتے ہیں. انہوں نے بھی ربیع پہ بھی دل پر عجیب ان کو مستی چھا گئی. وہ اپنے گدھے سے اترے ہی نہیں، اپنے خچری پہ سوار رہے، ایک حال سے دوسرے حال اور دوسرے سے تیسرے حال، اور لوگ برابر کہہ رہے ہیں کہ بس اب اتریے، اس کے آگے نہیں. وہ کہہ رہے میں بلایا ہوا آیا ہوں، میں خود سے نہیں آیا ہوں. جس طرح میں جاؤں گا، جانا چاہوں گا، جانے دو گے تو جاؤں گا، تو جا رہا ہوں واپس. اب لوگ ڈر جاتے تھے اسٹاف کے لوگ کہ تو بلایا تھا، جی چلیے. تو مروب ہونے کے بجائے وہ سارا جو عملہ تھا وہ گھبرایا ہوا تھا کہ یہ ہے کون. اور صرف یوں ہی نہیں آ رہے، جب دیکھا کہ شاندار قالین بچھے ہوئے ہیں تو اپنے نیزے سے اس قالین میں چھید کرتے چلے گئے. وہ چھید قالین میں نہیں ہو رہے تھے، وہ ان کے دل و دماغ اور نفسیات میں ہو رہے تھے. ایک آپریشن تھا جو وہ کر رہے تھے. اور جا کر اس خچر کو جا کر باندھ دیا اسی کے تخت سے اور اس کے بعد بیٹھ گئے تکیے پہ اطمینان. جہاں لوگ سجدے کرتے تھے نیچے پڑے رہتے تھے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تو باہر سے بیٹھ لیں. دنیا میں نفسیاتی جنگ چل رہی ہے آج بھی. ربیع ابن عامر پر سلام ہو کہ انہوں نے بات چیت شروع ہونے سے پہلے جنگ جیت لی. انہوں نے. اب نفسیات ان کی کچھ اور تھی اور اس کی کچھ اور تھی. اب اس نے پوچھا ملذی جاء بکم، تم لوگ آئے کس لیے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال سکے. کہاں سے یہ فراست ملی تھی اے ربیع ابن عامر آپ کو؟ کہاں سے ملی تھی؟ آپ نے تو تاریخ نہیں پڑھی ہوگی پرشین امپائر کی ربیع ابن عامر نے. آپ کہاں سے یہ بلیغ الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ پورا نظام، پورا پولیٹیکل سسٹم، پورا اکنامک سسٹم اور پورا سوشل سسٹم، وہ پورا کا پورا جو کھڑا ہوا تھا وہ ایکسپلائٹیشن پر، اور ایک خاندان میں بقیہ پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا. کیا یہی آج نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہی موجودہ اکنامک سسٹم نہیں ہے کہ 5 دن کماؤ 2 دن پھینک دو؟ پھر منڈے میں جب جاؤ تو بریڈ اینڈ بٹر کے لیے بھی بارو کر کے جاؤ. یہ نہیں ہے سسٹم. بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں یہ لوگ. نظام کیا بنایا ہے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں نے اس بات پر غور کیا کہ جن اسکولس میں رائل فیملی کے بچے پڑھتے ہیں، جن اسکول میں رولنگ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں اس ملک میں، وہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے. یہ بات میں بہت تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں. وہاں ڈریس بھی بہت مناسب قسم کا ہے، وہاں سبجیکٹ بھی کچھ اور ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کن علاقوں میں پبس اور بارز کھولے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور یہ پبس اور بارز کن لوگوں کے ہیں؟ اس میں یہ سب کے سب اسی رولنگ کلاس کے ہیں. اور وہ رولنگ کلاس نے پالیسی کیا بنائی ہے کہ عام قوم تو کما کر پبس اینڈ بارز میں پیسے کو پھینک دے تاکہ وہ پیسے پھر ان کے پاس پہنچ جائے اسی رولنگ کلاس کے پاس، اور پھر وہ بینکوں سے بورو کرے اور پھر وہ انٹرسٹ کی بنیاد پر وہ قرضے دیں اور پھر وہ عوام کا بلڈ سک کر کے وہاں چلا جائے. یہ ہے وہ حسین نظر آنے والی تہذیب. ایک غریب پردیسی مسافر چند دن کے لیے آ کر اس سسٹم کو پڑھ سکتا ہے. آپ جو یہاں رہتے ہیں اس سسٹم کو مجھ سے کہیں بہتر طریقے پر جان سکتے ہیں. لیکن کیا میں شکایت کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ بہت گہرائی سے بہت کم لوگوں نے بات کیا. بہت کم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ پورا سسٹم کیا ہے
کچھ لوگوں نے پوری قوموں کو غلام بنا رکھا ہے، پوری دنیا کی قوموں کو غلام بنا رکھا. ربیع ابن عامر لے آئے. ہم مذہب بدلنے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا کے انسانوں کو کنورٹ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارا دل رحمت دو عالم کی صحبت کے بعد سے ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک ہم جی رہے ہیں دنیا میں مظلوم دنیا میں رہیں اور ہم ان کی مدد نہ کر پائیں، غریب رہیں اور ان کی مدد نہ کر پائیں، غلام رہیں اور ان کو آزادی سے ہم نہ نکال پائیں، ایسی زندگی ہم نہ جی پائیں گے. ایسی زندگی سے موت اچھی. ہم تو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم تو دنیا کے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. ایسا نہ ہو کہ میں یہ باتیں کہوں اور آپ سمجھیں کہ یہ بہت خیالی باتیں ہیں. اللہ اس پست ہمتی سے بچائے، اس پست ہمتی سے بچائے. یہ ذہن میں وسوسہ میں شیطان ڈال دے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا بالکل ہو سکتا ہے. اور اللہ دل و جان سے مجھے دعا کرنے کی اور توفیق دے کہ اللہ آپ کو ہمت دے دے، آپ کو سلیقہ دے دے، اور آپ یہ طے کریں جیسے میں نے لفظ بولا تھا نیت کی تبدیل، نیت بدل کر اٹھیں اس مجلس سے اور نیت کو وسیع کر کے اٹھیں اس مجلس سے. بے شک اپنی حلال کمائی سب کو کمانی ہے بے شک، لیکن یہی مقصد ہو جائے زندگی کا. یہ محمد رسول اللہ کی امت کا فیشن نہیں تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مزاج نہیں تھا کہ بس یہی اصل ہو اور تھوڑا بہت دین ثواب کے لیے رہ جائے. میرا اشارہ سمجھیں آپ، دین رہ جائے ثواب کے لیے اور زندگی کا مقصد دین نہ بننے پائے. یہ محمد رسول اللہ کی امت کے لیے کو زیب نہیں دیتا. مقصد کا درجہ حاصل ہونا چاہیے، نیت کا درجہ حاصل ہونا چاہیے. اور جب آپ اس اعتبار سے سوچنا شروع کریں گے تو آپ کا تو بالکل آؤٹ لک بدل جائے گا. آپ کا غصہ محبت سے بدل جائے گا، آپ کا فرسٹریشن امید سے بدل جائے گا. بجائے اس کے کہ تمام دنیا کے انسانوں کی تباہی کی تمنا آپ کے دل میں رہے، تمام دنیا کے انسانوں کی خیرخواہی کا پیغمبرانہ جذبہ آپ کے دل میں رچے بسے گا. پیغمبروں کے جذبے تباہی کے نہیں ہوا کرتے، پیغمبروں کا جذبہ تباہ کرنے کا بالکل نہیں ہوا کرتا. پیغمبروں کا جذبہ تو آخر دم تک معاف کرانے کا ہوا کرتا ہے، معاف کرانے کا ہوا کرتا ہے. اور یہ جذبہ بالکل دوسرے قسم کے تعلقات اور ریلیشنز کے دروازے کھولتا ہے قوموں کے درمیان. آج ہمارے تعلقات بگڑ گئے ہیں قوموں سے، بہت خراب امیج بنا دیا گیا ہے ہمارا، بہت ہی ایک کالک پوت دی گئی ہمارے چہرے پر. اور ایک عام دنیا کا انسان ہی ہمارا بھائی وہ ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے آپ بتائیے، کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اب تو یہ حالت ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر جائیں اور کسی فلائٹ پر ہوں تو بقیہ مسافر آپس میں وسپرنگ کرنے لگتے ہیں کہ کیا کینسل کر دیں، کیا یہ فلائٹ مس کر دیں. یہ کیسے انا للہ و انا الیہ راجعون. صورت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوگ دل کے اطمینان کرتے کہ بابا اللہ کا شکر ہے یہ ایک مسلمان ہے تو بس انشاءاللہ سب خیریت رہے گی. یہ مزاج ہونا چاہیے تھا. لیکن صورتحال کیا ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے زبردست کمپین چل رہا ہے امیج خراب کرنے کا، اور دوسری طرف سے امیج کو ٹھیک کرنے کی نیت سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. کوئی انیشیٹو ایسا نہیں لیا جا رہا ہے جس سے ہمارا امیج ٹھیک ہو. اور یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے اس کا کوئی پریکٹیکل جواب ملے لوگوں کو کہ بھائی یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جیسے سمجھایا جا رہا ہے، جیسے بنایا جا رہا ہے. اور خوب ذہن میں رکھیے کہ یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے اور یہ امیج جو بگاڑا جا رہا ہے یہ بھی ایک وجہ سے بگاڑا جا رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ آج نہیں تو کل دنیا کی قوموں کی اکثر افراد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیں گے. اپنی اپنی مذہبی کتابوں کی روشنی میں لوگوں کو یقین ہے. ہندوستان جیسے ملک میں ایسے ہندو مذہبی رہنما اور ایسے سادھو اور گرو موجود ہیں، ایسے مہنت موجود ہیں جن میں سے بعض سے میں خود بھی ملا ہوں، جنہوں نے باقاعدہ آسٹرولوجی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایسٹرولوجی کے حساب سے حساب لگا کر وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو یقین یہ ہے کہ 54 سال باقی ہیں، کسی کو یقین یہ ہے کہ 53 سال باقی ہیں، کوئی کہتا ہے 34 سال باقی ہیں. کیلکولیشنز الگ الگ ہیں، لیکن ان کے وہ حساب لگائے بیٹھے ہیں کہ اتنے سال کے بعد محمد رسول اللہ کا دامن دنیا کی اکثر آبادی تھام لے گی. اور ان میں سے ایک آدھ تو ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے گویا نہ تو اسلام قبول کیا ہے اور نہ وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں. وہ الگ تھلگ ہو گئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اور اپنے پرانے طریقے پر پوجا پاٹ مذہبی رسوم ادا کر رہے ہیں، برائیوں سے اپنے کو بچا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو وہی پرارتھنا اور دعا ہے ان کی خدا سے کہ جو سچائی ہو اس کو قبول کرنے کا موقع ان کو مل جائے. ایسے بھی لوگ، اور ایسے اکثریت ایسی ہے کہ جس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ہونے والا ہے تو وہ پوری جان توڑ کوشش میں یہ لگے ہیں کہ یہ نہ ہونے پائے. اسی لیے یہ جتنی زبردست کوششیں ہو رہی ہیں یہ ڈسپریٹ قسم کی کوششیں ہیں. یہ کوششیں آؤٹ آف انسپائریشن نہیں ہیں، یہ ڈسپریٹ قسم کی کوششیں ہیں کہ یہ نہیں ہونے دینا ہے. میرے اشارے کو سمجھے آپ؟ جس طرح فرعون کے نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ تبدیلی کا سبب بنے گا، تو فرعون کے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ فرعون سرنڈر کر دیتا یہ سمجھ کر کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، رب کی مرضی یہی ہے، وہ یہ طے کر چکا ہے کہ اسے کون روک پائے گا، لہٰذا ٹھیک ہے انتظار کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو کہ وہ بچہ کب پیدا ہو رہا ہے، کہاں پیدا ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے بہت اچھا ہم خود ہینڈ اوور کر دیں گے اس کے ہاتھ میں. ایک راستہ یہ تھا، لیکن وہ فرعون ہی کیا جو یہ راستہ اختیار کرے، پھر وہ فرعون ہی کیوں بنتا؟ تو اس نے راستہ دوسرا اختیار کیا. اس نے یہ اختیار کیا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو خدا کے ارادے کو آج تک کوئی فرعون روک پایا ہے؟ تو ویسے ہی آج کے فرعون ہیں کہ ان کو اگر ان کے نجومیوں نے کچھ بتایا ہے تو وہ یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو کیا اللہ تعالیٰ آج کے فرعون کے سامنے کچھ کمزور پڑ جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا ہونے جا رہا ہے، خدا کے تکوینی اشارے کیا ہیں، خدا کیا کرنے والا ہے، ہونے کیا والا ہے، کن قوموں کو اسلام میں آنا ہے. اللہ کے رسول تو ایک طرح سے اسپیسیفکلی کر گئے، متعین کر گئے، ہمیں کام کا میدان دے گئے، ہمیں بتا گئے ہیں کہ تم کو کن قوموں کی کو کسی طرح بھی ان سے نفرت نہیں کرنی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. یہ تو بالکل عجیب و غریب قسم کے اشارات ہیں. آپ ان قوموں کے بیچ میں ہیں جن قوموں کی اکثریت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد محمد رسول اللہ کو اپنا نبی تسلیم کر لے گی. یہ بالکل صاف لفظوں میں کہہ دینے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں. قرآن مجید میں صاف کہہ دیا گیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
اہل کتاب کی کافی بڑی تعداد ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لا کر رہے گی. وفات ابھی ان کی نہیں ہوئی ہے، جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے اس کے بعد وفات ہوگی. موت ان کی اس وقت ہوگی، قبل موت ہی موت اس وقت ہوگی، اور موت سے پہلے پہلے اہل کتاب کو ایمان کی دولت ملے گی. اب پتہ چلا کہ دنیا میں اگر کوئی طاقت ان عیسائیوں کو مسلمانوں سے اور اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ طاقت یقیناً یہ چاہتی ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا نہ ہونے پائے. تو اس کی کوشش اگر یہ ہے کہ ہم دو قوموں کے درمیان فاصلہ بڑھے تو میری اور آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم دونوں قوموں کے درمیان فاصلہ گھٹے. یہ ایجنڈا ہے، یہ بالکل کام کیا سیدھے سیدھی متعین کام بتا رہا ہوں کہ کام یہ کرنا، فاصلوں کو گھٹانا ہے. خدمت کے خلق کے کام کر کے، ویلفیئر کا کام کر کے، ملاقاتیں کر کے، گروپ میٹنگز کر کے، کالجز وزٹ کر کے، ویکینڈز میں ملاقاتیں کیجیے، ایلڈرلی پیپل کی خدمت اور شیئر اور کیئر کے باقاعدہ پروجیکٹ بنائیے، کیسے کیا کریں، ان کو اپنے گھر میں بلائیے، ان کو مسجد میں بلائیے، ان سے باتیں کیجیے، ان کو سمجھائیے کھل کر، آہستہ آہستہ ان سے رابطے قائم کیجیے. یہ کام ہونا چاہیے. اور کوئی کام کرنے کا وہ طریقہ کہ ایک آرگنائزیشن بنے، پھر چندہ اکٹھا ہو، پھر صدر اور سیکریٹری بنے، اور پھر یہ ہو، یہ طریقہ کہاں سے آ گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سب سے نماز پڑھواتے تھے اسی طرح سب سے یہی کام کراتے تھے. تو نماز کے لیے بھی کوئی فیس نہیں پڑتی ہے کیا؟ ایک فرض ہے اپنا. ایک باقاعدہ ہر مسجد کا امام، ہر مسجد کے علماء اپنے علاقے کے نوجوانوں، اپنے علاقے کے عام مسلمانوں کی ایسی تربیت کریں، اور عام آدمی یہ سمجھے کہ مجھے یہ کرنا ہے. صرف جھٹو بنا کر رہنا اور صرف ایک اندرونی کمیونٹی کے اندر گھر جانا، یہ خطرات کو دعوت دینا ہے. یہ پائیدار چیز نہیں ہوا کرتی. اب میں کیا عرض کروں، میں پچھلے سفر میں تو بہت کچھ کہہ کے گیا تھا، لیکن اس وقت میں اور کھل کر کہہ رہا ہوں. جو ساؤتھ افریقہ گیا پچھلے سال، میں نے وہاں بھی بہت حالات دیکھ کر بہت ہی کھل کر وہاں کہا. اور اکثر ان ملکوں میں جو کمیونٹی آئی ہوئی ہے، گجرات سے وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں لوگ، میں خاص طور پر ان سے بھی کہتا ہوں اور ہر ایک سے کہتا ہوں، کیا فیجی کے حالات سے سبق نہیں لے رہے ہیں آپ کو؟ کیا یوگانڈا کے حالات سے آنکھیں نہیں کھلی ابھی تک؟ یہ جو مزاج ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر گھرے رہیں اور مست رہیں اور لوکل حالات سے اپنے آپ کو بالکل بے تعلق رکھیں اور یہ سمجھے رہیں کہ ہمیں کوئی نہیں چھوئے گا، خدا کے بندو ان حماقتوں سے نکلو. اس لیے کہ لوکل پیپل کے اندر اگر نفرت کی آگ بھڑکائی گئی جیسے کہ بھڑکائی جا رہی ہے تو یہ سارے جو ٹھاٹ بات کے سامان ہیں یہ سلامت نہیں رہے. کتنے ملکوں میں وہ تجربہ ہوا؟ اس سے پہلے رنگون میں ہو چکا تھا کہ نہیں ہو چکا؟ لیکن یہ مزاج کیوں نہیں بدلتا میری سمجھ میں نہیں آتا. وہی مزاج ہر جگہ لے کر ہم پہنچ جاتے ہیں. پھر کچھ دن کے لیے ہم مٹی کے گھرولے بنا لیتے ہیں، پھر کچھ دن کے لیے ہم شیشے کے محل بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی سے ہم سب کو نکالے. میں نے تو آج ایک جملہ کہا تھا حضرت مولانا سلیم صاحب کی مجلس میں ان کے سامنے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں سے کہوں کہ اللہ کے لیے اگر کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اپنی دنیا داری کے لیے لوگوں سے رابطے بناؤ. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اگر دین کے لیے نہیں کرنے کی ہمت ہے، اگر دعوت کے لیے نہیں کرنے کی ہمت ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اپنی دنیا ہی کو محفوظ کرنے کے لیے تعلقات بناؤ بھائی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ پکا ارادہ کریں، آپ نیت کی تبدیل کریں. صحیح ہے کہ ہم آئے ہوں گے کسی اور غرض سے، لیکن میں بتا دوں بہت سے ملکوں میں جو اسلام پھیلا تو وہاں جانے والے تاجر صحابہ سے پھیلا. صحابہ کرام تجارت کے راستے سے اس ملک میں گئے اور وہاں
ایسی تجارت کر کے دکھائی، ایسی جانبداری اور امانتداری اور ایسی انداز سے کاروبار کر کے دکھایا اور معاملات اور اخلاق کی ایسی چھاپ چھوڑی کہ لوگوں نے آگے بڑھ کر خود قبول کر لیا۔ مشہور واقعہ شام کے شہر حمص کا کہ ایک صحابی دکان لگائے بیٹھے تھے، ایک کرسچن کسٹمر آیا کچھ خریدنے کے لیے اور اس نے پوچھا اس دکاندار سے کہ آپ کی دکان پر جو ہے، جو سمجھتے ہیں ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، بارلی، ہاں ویٹ۔ تو دکاندار نے کہا کہ ہاں میری دکان پر ہے جو، مگر میرا مشورہ ہے کہ آپ مجھ سے خریدنے کے بجائے وہ جو سامنے دکان کھلی ہوئی ہے وہاں سے جا کے خرید لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس آج صبح سے ایک کسٹمر آ چکا ہے اور میرے بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس صبح سے اب تک کوئی نہیں آیا، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ سودا آپ وہاں سے جا کے خرید لیجیے۔ وہ گیا اور وہاں سے جا کے اس نے وہ سودا خریدا اور یہاں آ کے پھر سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھائی اب کیا آپ کو جو نہیں ملی؟ کریں وہ تو مل گئی۔ پھر ان کا میں جو تو وہاں سے لے آیا ہوں مگر مجھے آپ سے ایمان لینا ہے، مجھے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اتنا بڑا فیصلہ اور اتنی جلدی؟ تو اس کے جواب میں اس شخص نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ بھائی جلدی کی بات نہیں ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے عام دکاندار کے اخلاق اور ہمدردی کا یہ عالم ہے تو اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق کا کیا حال ہے۔ بہت طریقے، لوگ طریقے پوچھتے ہیں، طریقے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کام شروع کر دینا چاہیے تو طریقے تو سمجھ میں آ ہی جائیں گے، طریقے تو بہت سمجھ میں آ جائیں گے، راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کی آپ کو توفیق عطا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ سے بہت اچھی امیدیں نہ ہوتی تو میں یہ بات آپ سے عرض نہ کرتا۔ آپ سے امیدیں ہیں، آپ میں صلاحیتیں ہیں، آپ میں ترقتے ہوئے جذبات ہیں، آپ میں ایسے ہزاروں جوان ہیں جن کو ہم جیسے مولوی جن کے تقوی پر رشک کرتے ہیں۔ کس طرح آپ کے نوجوانوں نے اپنے آپ کو یہاں محفوظ رکھا ہے، سلام ہو ان کی پاک دامنی پر۔ کس طرح آپ لوگوں نے اپنی گاہی کمائی سے یہ مسجدیں قائم کی ہیں، یہ سینٹرز بنائے ہیں، یہ مکاتب و مدارس آپ چلا رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم دے۔ اگر آپ کے اندر جذبہ نہ ہوتا، اگر آپ کے اندر یہ طلب نہ ہوتی، اگر آپ کی نم آنکھیں میرے سامنے نہ ہوتی، اگر روشن پیشانیوں پر میری نگاہ نہ ہوتی تو میں کبھی ان باتوں کی ہمت نہ کرتا۔ آپ کے ملک میں ایسے علماء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی بھی دی ہے، جن کو قلب کی پاکیزگی بھی دی۔ الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا اور آپ نے بڑا اچھا یہ کیا کہ آپ یہاں رہنے کے باوجود اپنے علاقے کے اکابر بزرگوں، مدارس و خانقاہوں سے جڑے رہے، آپ نے رابطہ رکھا ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ احساس کمپنی میں مبتلا مت ہوئی۔ پھر آپ نے سخاوت کی صفت ہے، آپ اگر سن لیتے ہیں کہ کہیں فساد ہو گیا تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ اپنی گاڑی کمائی لٹا دیتے ہیں بالکل، کہ جن کے مکان جلا دیے گئے ان کے مکان بن جائیں، جن کے سہاگ اجڑ گیا کوئی ان کی حفاظت کا اور ان کی شادی کا انتظام کر دے، جو بچے یتیم ہو گئے کوئی ان کا انتظام کر دے۔ آپ میں بہت صفات ہیں الحمدللہ، اس لیے بہت زیادہ انکسار اور تواضع بھی بعض وقت نقصان دہ ہو جاتی ہے، بعض وقت یہ محسوس کرنا کہ ہم کر نہیں سکتے یہ بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ بڑا جملہ بولنے سے روکتے ہوئے اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ آپ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آپ ہر میدان میں اتریے، آپ سیاست کے میدان میں اتریے، آپ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کیجیے، آپ اپنے پیسوں اور اپنے ٹائم اور اپنے ریسورسز، ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کو بہتر سے بہتر طریقے پر آرگنائز کیجیے۔ آپ کے علماء عوام سے پکار لگائیں کہ ہر پروفیشنل اپنا 1 گھنٹہ اللہ کے لیے دے۔
کیا نہیں دے سکتے آپ لوگ؟ ہر بزنس مین کے ذمے بھی کوئی کام کیا جائے، ہر شخص کے ذمے کوئی کام کیا جائے، عورتوں کے ذمے بھی کام کیے جائیں. ہماری بہترین طاقت ہیں عورتیں، بہت کام کر سکتی ہیں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے انکریج کیا ہے عورتوں کے کاموں کو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کچھ بن رہی تھی، کچھ نیٹنگ کر رہی تھی. اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی اور پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں چیز بن رہی ہوں. کیا محبت کا طریقہ تھا اللہ کے رسول کا. آپ نے فرمایا تم عورتوں کے ہاتھوں میں یہ سلائی کڑھائی کی جو سوئیاں ہیں یہ اللہ کو اسی طرح پسند ہیں جس طرح مجاہد کے ہاتھ کی تلوار. کیا طریقہ ہے ہر صلاحیت کی قدر کرنے کا، ہر صلاحیت کو استعمال کرنے کا، ہر شخص کو انکریج کرنے کا. حضور نے تو نوجوانوں میں کشتیاں کروائیں، یہ بھی ایک طریقہ تھا نوجوانوں کی نوجوانی کی طاقت کے استعمال کرنے کا. بڑے عجیب و غریب طریقے تھے، بہت عجیب و غریب انداز تھے. اے اللہ وہ محبت ہمیں پھر سے سکھا. میں آج کیا کروں، میں تو کبھی کبھی اپنے ہاں کے نوجوانوں سے معافی مانگا کرتا ہوں. یقین مانو کبھی کبھی میں اپنے ہاں کے نوجوانوں سے معافی مانگتا ہوں کہ معاف کر دینا، اگر تمہیں زندگی میں کچھ گناہ ہیں تو اس میں تمہارا قصور شاید کم ہے، ہمارا زیادہ ہے. ہم تم سے اس طرح کی محبت نہیں کر سکے جیسے ہمیں کرنی چاہیے. ہم تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے. اگر تم کوئی ناجائز کاروبار کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں ہم بھی پکڑے جائیں کہ ہم نے تمہارے لیے جائز کاروبار کا پورا انتظام نہیں کیا، ورنہ تم شاید مجبور نہ ہوتے. اللہ ہمیں محبت سکھائے، اللہ ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. میں آگے بڑھنے سے پہلے کہتا ہوں کہ کتنا سینہ کھولا تھا اللہ کے رسول نے اپنے نوجوانوں کے لیے کہ وہ نوجوان آ کر اپنے دل کی بات کہہ تو سکا. آج تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کا نوجوان یہ باتیں کہی نہیں پائے گا، اور کہے گا تو 10 مرتبہ ڈانٹ سنے گا. لیکن آپ نے کیا فرمایا، آپ نے جملہ کیا فرمایا، آپ نے اس کے جواب میں کہا اذن منی، کہ ذرا میرے قریب آؤ. 2 کلمے ہیں، 2 کلمے. اے اللہ ہم لوگوں کو بس خالی کچھ نہ عطا کر، بس یہی عطا کر دے، کلمتان خفیفتان علی اللسان. میں تو ان 2 کلموں کو کہتا ہوں، کلمتان اذن منی، مجھ سے ذرا قریب تو آؤ. دنیا کا سب سے پاکیزہ انسان ایک گندے کام کی اجازت مانگنے والے نوجوان کو اپنے سے قریب کر رہا ہے. یہ ہے مزاج نبوت. یہ نہیں کہ گندے کام کے کرنے والے کو اپنے سے دور کرو. ماں اپنے بچے کو دور نہیں کرتی، بچے کی گندگی دور کرتی، بچے کو نہیں دور کرتی. آج بہت سے سوسائٹی میں نوجوانوں میں بہت سے مسائل ہیں، اور مسائل ہیں اس پر مجھے کوئی تعجب نہیں، نہ ہوتے تو تعجب ہوتا. یہ تو جو نوجوان بچے ہوئے ہیں وہ ہیں مبارکباد کے لائق، ورنہ جو حالت ہے یہاں اس میں اپنے کو بچانا کوئی آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی کوششوں کو قبول فرمائے جو مدارس کے ذریعے، اکیڈمیز کے ذریعے نوجوانوں کو اپنے سینے سے لگا لگا کر تنہائیوں میں ان سے دل جیت کر، باپ جیسی محبت دے کر اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ مسلم معاشرے کی اندرونی اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ پورا معاشرہ اس ملکی معاشرے کے سامنے بھی ابراہیمی اور محمدی تہذیب کے اس خوبصورت تحفے کو پیش کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہم آپ کے بندے
آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اپنے قصوروں کا ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم قصوروار، ہم سیاکار اور مجرم، اور آپ غفار و ستار، حنان و منان، اے اللہ معاف فرما دیجئے ہم سب کو، اب تک کی غفلتوں، گناہوں، معصیتوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں، یہ سنا کہ اجتماعی طور پر سب لوگ جمع ہوں گے، وہاں دعا ہوگی، سنا ہے کہ اجتماعی دعا کو آپ قبول فرماتے ہیں، دوڑ دوڑ کر آئے ہیں، یہ دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں، آج قبول فرما لیجیے اللہ، اب تک کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اس پورے مجمع کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے۔ اے اللہ اگر آپ نے بھی دھتکار دیا تو کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ایک بچہ اپنی ماں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، دن بھر بھٹکتا رہا، ماں جیسی محبت کہیں نہیں ملی، شام کو رات میں واپس گھر آیا، دیکھا دروازہ اندر سے بند ہے، روتے روتے وہی زینے پر سر رکھ کے سو گیا، اس کو نیند آ گئی، ادھر ماں ڈانٹ کے بھگا تو دیا تھا، لیکن دن بھر ماں نے کہ حلق سے ایک گھونٹ پانی نہیں اترا، دن بھر سوچتی رہی کہ پتہ نہیں میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہوگا، دھوپ میں ہوگا یا سائے میں ہوگا، بھوکا ہوگا یا پیاسا ہوگا۔ جب رات کا اندھیرا آیا اور نیند حرام ہو گئی تو دروازہ کھول کے تلاش کرنے کے لیے نکلی، دیکھا تو اس کا بیٹا وہی زینے پہ سر رکھ کے سو رہا ہے، لپٹ گئی، سارا غصہ بھول گئی اور وہ اس کو پیار کرنے لگا، وہ اس کو پیار کرنے لگی۔ ہم نے سنا ہے کہ ماؤں سے زیادہ محبت آپ اپنے خطاکار بندوں سے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کچھ دور چلے گئے تھے، ناراض ہو کر، کچھ مایوس ہو کر، لب بہت بھٹکے، بہت سزا پائی، بہت رسوا ہوئے، ماں واپس آ گئے ہیں، چوکھٹ پر سر رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ماں کی ممتا سے زیادہ شفقت دینے والے آج ہمیں قبول فرما لیجیے، آج قبول فرما لیجیے، آج معاف فرما لیجیے، آج معاف فرما لیجیے، آج معاف فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، آئندہ کے لیے عہد کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہم کو عہدوں وعدوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اچھی نمازیں پڑھنے کی توفیق دیجیے، ہمارا دل لگنے لگے نمازوں میں، رکوع و سجدے کا ذائقہ عطا فرما دیجیے، ذکر و تلاوت کی حلاوت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہ کی لذت بہت معمولی ہے اس لذت کے مقابلے میں جو گناہ سے اپنے کو روکنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اے اللہ اس لذت کو اس لذت پر غالب کر دیجیے، اس لذت کی حلاوت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ آج جو کچھ عرض کیا گیا ہے اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ امت کے اندرونی اصلاحی کاموں کو اور بڑھاتے ہوئے اے اللہ ہم سب کو مل جل کر اپنے پڑوسی قوم کے سامنے یہ حکیم تحفہ رکھنے کی توفیق اور اس کا حوصلہ اور اس کا سلیقہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ ایک آخری التجا اور ہے، ہم سب کی طرف سے نام بنام رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھیج دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعدوں میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔